بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور یہ زجر ہے، اور جب انعام کرتے ہیں ہم، نعمت دیتے ہیں کسی انسان کو، انعام کرتے ہیں الانسان، انسان پر، اعراض، اعراض کرتا ہے اور سیڈ پہ چلا جاتا ہے، پہلو بچا کر، بے جانبی ہی۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب چھوتی ہے اس کو، پہنچتی ہے اس کو، الشر، کوئی برائی، کانا، ہو جاتا ہے، مایوس ہونے والا، امید توڑنے والا۔ قل، فرما دیجئے، کل یعمل، ہر ایک عمل کرتا رہے اپنی طرز پر، بس رب تمہارا خوب جانتا ہے بے من، اس آدمی کو کہ وہ ہے اہدا سبیلا، زیادہ ہدایت والا ادروئے رستہ کے۔ یہ کون ہے؟ اذا انعمنا علی الانسان، اس کی دو توجیہیں ہیں۔ ایک یہ کہ الانسان سے مراد مشرک انسان ہے جو قرآن سے مستفید نہیں ہوا، اور یہاں پر یعوس سے مراد نیچے لکھا ہے یعوسا من الاصنام، معبودان باطلہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت جیسے پیچھے ابھی پڑھی، وہ آیت جو ہے اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، اس قبیل سے ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو اعراض کرتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے اور سیڈ پہ نکل جاتا ہے، اور جب اس کو شر یعنی سخت مصیبت پہنچتی ہے تو ہو جاتا ہے مایوس، کس سے؟ اپنے معبودان باطلہ سے۔ تو مطلب کیا کہ ہم اسے نعمت دیں، جیسے ما قبل مذکور تھا، دریا سے نکال دیا، اسی طرح بیماری سے نکال دیا اور کسی مصیبت سے نکال دیا، نعمت دی تو پھر ہمیں نہیں پوچھتا، پھر کہتا ہے بابے دا کرم ہے، فلانے بابے کی 11ویں دی، فلانے کے نام کے کنڈے پکائے، اور فلانا کرنیاں بھرنیاں والا بابا، وہ اس کا کرم ہے، تو ہمیں نہیں پوچھتا، سیڈ پہ ہو کے چلتا ہے۔ اور جب الشر، شر سے مراد وہی الضر، اور شر سے مراد وہی تکلیف، تو اس وقت بابوں سے مایوس ہو جاتا ہے، ان سے آس توڑ کے، اگلا جملہ بالکل ظاہر ہے، پھر ان سے مایوس ہو کے کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو، اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ یہی معنی کیا۔ اور دوسرا عام معنی ہے، اور وہ معنی الانسان سے مراد جنس انسان ہے، اور انسان کی جنس کا اس پر زجر ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ جب اسے انعام ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے۔ یعنی نعمت کا تقاضا تھا شکر، اور مصیبت میں تقاضا تھا صبر، تو نعمتوں میں شاکر نہیں اور مصائب میں صابر نہیں۔ تو یہ عام معنی ہے، لیکن حضرت کا جو معنی ہے وہ بالکل مطابق سیاق معنی ہے۔ ایک حاشیہ جو ہے وہ کہیں رہ رہا ہے، ایک حاشیہ ہے اوپر، کس پہ ہے بلا؟ بلا یزید الظالمین۔ ہاں، یہ حاشیہ رہ گیا، اس کو ذرا دیکھ لو۔ اے یذہب ما فی القلوب من امراض، شفا پہ حاشیہ ہے، یہ قرآن شفا ہے، کیا کرتا ہے؟ یذہب ما فی القلوب من امراض، ختم کر دیتا ہے، لے جاتا ہے جو دلوں میں امراض ہیں۔ وہ کیا مرض ہیں؟ من شکن و نفاقن و شرکن و زیغن، شرک، نفاق اور ٹیڑھا پن، و میلن، اور میل کچیل،
فل قرآن بس قرآن شفا دیتا ہے اس سب میں، بہوا ایزن اور یہ قرآن رحمت بھی ہے، یحصل فی حل ایمان بل ایمان اور حکمت حاصل ہوتا ہے، اور طلب الخیر بل رغبہ فی ہے، ولیس ھذا الا لمن آمن بھی، یہ چیزیں نہیں حاصل ہوں گی مگر اس کو جو ایمان لایا ساتھ اس کے، اور تصدیق کی اس کی، اور اتباع کی اس کی، فیکون شفاء فی حق ہی، اس کے حق میں یہ شفا بن جائے گا اور رحمت بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ الظَّالِمُ، وہ بہرحال کافر جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے، بے ذالک فلا یزیدہ سماعہ القرآن، کیا ہے؟ فلا یزیدہ سماعہ الا بعدا، تو قرآن سن کے وہ زیادہ دور بھاگتا ہے، سماع القرآن بھی اسے دور کرتا ہے مشرک کو، بتکذیبا وکفرا، بل آفت من الکافر لا من القرآن، یہ قصور کافر کا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن کی مثال وہ بارش کی ہے کہ بارش زمین پہ آئی، اگر زمین زرخیز ہے اور بہترین زمین ہے تو خوشبودار بوٹیاں نکلیں گی، اور باغ پہ بارش آ گئی تو باغ میں خوشبو آئے گی اور بہار والا باغ بن جائے گا، اور اگر وہی بارش کسی گندگی کے ڈھیر پہ آ گئی تو اس سے بدبو نکلے گی۔ قرآن والی بارش صحابہ کے دلوں پہ آئی تو وہ بہار بن گئے، اور ابو جہل نے جب سنا تو وہ اور مزید گندا ہو گیا۔ تو قصور بارش کا ہے یا دلوں کا فرق ہے؟ فرق دلوں کا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس قرآن سے شفا کس کو ملے گی؟ جو مانے گا قرآن کا مسئلہ، اور جو قرآن صرف تعویذوں کے لیے رکھے گا اور پھوکا پھاکی کے لیے اور مذہب کے لیے بابوں والی کتابڑیاں، تو پھر وہ قرآن سنے گا بھی صحیح تو وہ دوری ہوگا اور دوری نصیب ہوگی، قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ درمیان میں اہم سا حاشیہ، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ آگے جی قل فرما دیجیے، کلن سب کے سب، جہاں سب کے سب سے مراد مومن اور مشرک، یعمل علی شاکلتی، عمل کرتے رہیں شاکلہ طرز اور طریق، اپنے طرز و طریق پر، بس رب تمہارا عالم خوب جانتا ہے، بے من اس آدمی کو، ہوا اہدا سبیلا، اہدا خالی از تفضیل ہے، اہدا خالی از تفضیل، وہ جو ہدایت والا ہے از روئے راستے کے۔ اہدا کا اگر تفضیل والا معنی کرو گے کیا معنی بنے گا؟ زیادہ۔ حالانکہ مشرک بالکل ہدایت والا نہیں ہوتا، مشرک بے ہدایتہ ہے، اس لیے اہدا تفضیل سے خالی ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،